یہ نوٹ کی اس ڈھیری پر اتنا بھروسہ ہے، اس رب پر توکل کتنا کامل ہونا چاہیے ہم کو۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، مجھے بھی عمل نصیب ہو جائے، ہم سب کو عمل نصیب ہو جائے، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنے۔ صلو علی الحبیب۔ پارہ چوتھا میں ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ آگے کیا پیارا ارشاد ہے، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ خدا کی قسم کیسا ارشاد ہے، تو جو کچھ خرچ کرتے ہو میرا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، کہ میری یوں تو بازار بہت اچھی چیز نظر آئے گی، لیکن دل کو پتا ہے کہ اپنے کام کی نہیں ہے، اپنے کام کی نہیں ہے، دے ڈالو۔ اللہ جانتا ہے جو تم کچھ خرچ کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے آپ کو سخی کھلوانے کے لیے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وعدہ ارشاد ہو گیا میرے رب کا، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی سی باتیں لکھی ہیں کہ شکر خرید کر اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، شکر خرید کر اللہ کی راہ میں خیرات کرتے۔ کہا گیا اتنی رقم ہی خیرات کر دیتے۔ پھر یہ آیت پڑھتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت پڑھتے پھر کہتے کہ مجھے شکر پسند ہے اس لیے میں نے پیسے سے شکر خریدی اور اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ ایسی ایسی روایتیں، واقعات اس آیت کریمہ کے ضمن میں کتابوں میں لکھے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ عطر بہت پسند ہے نا، بہت عطر پسند ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ قلم بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں دے دی۔ صحبت کے لیے بھی آپ دیکھیے نا، وہ 2 مسواکوں کا واقعہ حق صحبت ادا کرنے کے حوالے سے، یہ صلو علی الحبیب۔ ارشاد ہوا صدقہ دینے میں بہتر یہ ہے کہ نیک پرہیزگار فقراء میں سے کسی کو دے۔ چنانچہ امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم کا معمول تھا کہ وہ صدقہ دینے میں صوفی فقراء کو ترجیح دیتے۔ ان سے عرض کی گئی، بڑی پیاری بات ہے۔ اب وہ جو یہ معمول تھا جن کا، ان سے عرض کی گئی آپ اگر عام فقراء کو صدقہ دے تو کیا وہ افضل نہیں؟ جواب دیا یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں، اگر ان پر فاقہ یا کوئی مصیبت آئے تو ان کے مشاغل میں خلل آئے گا، لہذا میرے نزدیک دنیا کے 1000 طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دیندار کو دوں۔ آگے سنیے، جب حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اسے پسند فرمایا اور فرمایا یہ شخص اللہ کے ولیوں میں سے ہے، میں نے آج تک اتنی اچھی بات نہ سنی تھی۔ اتنا پیارا کانسیپٹ دیا اس کے اندر، خرچ کرنے کا ایک وہ کہتے ہیں نا لائن آف ڈائریکشن دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کہاں خرچ کریں، یہ بھی غریب ہے، وہ بھی غریب ہے، یہ بھی فقیر ہے، وہ بھی فقیر ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے، کہاں دیں؟ سوال ہے کہاں دیں؟ لائن آف ڈائریکشن دی ہے، یہاں دو، یہاں دو کہ یہ اللہ کی راہ میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، نیکی کی دعوت میں مشغول ہیں، دین سیکھنے سکھانے، سنتیں سیکھنے سکھانے مشغول ہیں۔ ان کی یہ مشغولیت جو ذکر اللہ میں، عبادت میں، راہ دین میں ہے، ان کی یہ مشغولیت انہیں رزق کی فکروں سے آزاد رکھنے کے لیے کہ اس میں مشغول رہیں، ان کو دو تاکہ یہ رزق کی فکروں میں مشغول ہو کر اس مشغولیت سے کنارہ نہ کر لیں۔ کتنا پیارا سوچ۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد
اور فقہ حنفی کے زبردست ائمہ کرام ان کا شمار کیا جاتا ہے. اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے ہیں. ان سے عرض کی گئی آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد عام لوگوں نہ صحابہ سے، یعنی صحابہ کرام تو ہیں ہی افضل، علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے. فرماتے ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا، اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی، لہذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا افضل ہے. اب کتنی پیاری بات کی. جو اسلامی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کہاں خرچ کریں، ان کے لیے اس میں زبردست مدنی پھول ہے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ہیں، مصروف ہیں، وہاں دیں. اسی طرح لوگ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں. اب دعوت اسلامی بظاہر کسی فرد کا نام نہیں ہے، یعنی ایک کوئی شکل و صورت نہیں ہے کہ اس صورت کا نام اور یہ فلاں دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی گروپ آف پیپل، یہ ایک لوگوں کا ایک، جیسے کہ یہ عاشقان رسول کا یوں سمجھیے کہ ایک طبقہ ہے. عاشقان رسول یہ جمع ہوئے، یہ دعوت اسلامی ہے. تو یہ دعوت اسلامی ہے، تو لوگ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں. دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ دعوت اسلامی اسے اپنے شعبہ جات میں خرچ کرتی ہے. یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ لیتے ہیں، دعوت اسلامی کے ذریعے آپ لیتے ہیں، دعوت اسلامی کے ذریعے آپ لیتے ہیں. آپ بطور وکیل لے رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے. کوئی اسلامی بھائی اپنی ذات کے لیے کسی سے زکوٰۃ، فطرہ اور چندہ وصول نہیں کرتا. جو بھی وصول کرتا ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے لیے، دعوت اسلامی تحریک کے لیے کرتا ہے. اب یہ ہو گئے وکیل. اب آپ کی رقم خرچ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سوچئے آپ کی رقم ان مدارس پہ خرچ ہو رہی ہے جس میں عالم بنایا جا رہا ہے. آپ کی رقم ان مدارس پہ خرچ ہو رہی ہے جس میں حافظ بنایا جا رہا ہے. آپ کی رقم سنتوں کی خدمت میں خرچ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ کی رقم مدنی چینل پر خرچ ہو رہی ہے، جس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگ گھر بیٹھے فوائد پا رہے ہیں، گھر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہیں. آپ کی رقم کے ذریعے دعوت اسلامی مدنی معاشرہ بنا رہی ہے. آپ کی رقم کے ذریعے دعوت اسلامی سنتوں کا پیکر بنا رہی ہے. آپ کے ذریعے دعوت اسلامی تربیت گاہیں چلا رہی ہے. آپ کے عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی مسجدیں بنوا رہی ہے. آپ کے عطیات کے دعوت اسلامی مدارس بناتی ہے. آپ کے عطیات کے دعوت اسلامی جیلوں میں قیدیوں کو سنتوں کی تربیت دیتی ہے، جیلوں میں مسجدیں بناتی ہے. آپ کے عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کو سنتوں کا پیکر بناتی ہے. آپ کے عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی ہفتہ وار اجتماعات سجاتی ہے. آپ کے عطیات کی دعوت اسلامی صوبائی اجتماع سجاتی ہے. آپ کے عطیات کی دعوت اسلامی بین الاقوامی اجتماع سجاتی ہے. اور ان اجتماعات کے ذریعے کس قدر سنتوں کی خدمت ہوتی ہے آدمی اس کا اندازہ کرے. اور اس طرح آپ کے عطیات جب ان اداروں پر اور ان شعبہ جات پر خرچ ہوتے ہیں تو ہزاروں اسلامی بھائی اپنی دیگر معاشی فکروں سے، جس کو بازاروں میں جانا کہتے ہیں، عموماً بازاروں میں جا کر آدمی فکر معاش کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، دکان پہ جا کر بیٹھتا ہے، وہ بازاروں سے نکل کر جامعات میں، مدارس میں اور دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. دعوت اسلامی ان کی خدمت کرتی ہے اور انہیں بازاروں سے روکتی ہے کہ آپ جامعہ میں علماء بنائیے، مدارس میں حافظ بنائیے، فلاں فلاں ادارے میں، فلاں فلاں شعبے میں فلاں فلاں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، تاکہ امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خوب سنتوں کی اشاعت ہو، خوب سنت عام ہو، نمازی بنے، لوگ پرہیزگار بنے، ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنے، تفریح گاہ ویران ہو، ہماری مسجد آباد ہو. دعوت اسلامی آپ کے عطیات کے ذریعے اس طرح علم
اور عمل کے باغ کو سجاتی ہے. آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے کیا اس سے بہتر، کئی مصرف بہتر ہے لیکن بہترین مصرفوں میں ایک بہترین مصرف آپ کی دعوت اسلامی کو عطیات دینا ہے. اس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں کہ میں نے ابتداء عرض کر دی کہ صدقہ دینے کا تعلق یہ مالدار سے نہیں ہے. ہم اپنی آمدنی، ہم اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ اپنی تحریک کو دیں، کچھ نہ کچھ اخراجات اور کچھ نہ کچھ عطیات اپنی طرف سے بھی دیں. ثواب ہوگا، ثواب کی نیت سے دینا ہے اور اس کے فوائد بے حد و بے شمار ہے. اعلیٰ حضرت کے 25ویں شریف کی نسبت سے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے 25 فضائل سنیے، اور ان 25 فضائل کو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ہی نقل کیا. فرماتے ہیں اب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے فضائل سنیے، 25 فضائل. نمبر 1، بِإِذْنِهِ تعالی بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے. نمبر 2، عمریں زیادہ ہوں گی. نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی. نمبر 4، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے. نمبر 5، خیر و برکت پائیں گے. نمبر 6، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی. نمبر 7، ان کے شہر آباد ہوں گے. نمبر 8، شکستہ حالی دور ہوگی. نمبر 9، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، دل کو اطمینان نصیب ہوگا. نمبر 10، خوف مدد الہی شامل ہوگی. نمبر 11، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی. نمبر 12، ملائکہ یعنی فرشتے ان پر درود بھیجیں گے. نمبر 13، رضا الہی کے کام کریں گے. نمبر 14، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا. نمبر 15، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی. نمبر 16، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. نمبر 17، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملیں گے. نمبر 18، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے. نمبر 19، آپس میں محبتیں بڑھیں گی جو ہر خیر و خوبی کا منبع ہے. نمبر 20، تھوڑے سے صرف میں بہت کا پیٹ بھرے گا، تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا. نمبر 21، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے. نمبر 22، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا. نمبر 23، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی. نمبر 24، آخرت میں احسان الہی سے بے رحمند ہوں گے، نہایتی مقاصد و غایت مرادات ہیں. نمبر 25، اللہ نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے صدقات پر بیان کرنے کا فرمایا گیا تھا، اور میرا اپنا ذہن یہ بنا کہ صدقات میں اس موضوع کو لیا جائے جس میں ہم سب بھی آ جائیں. یہ فضیلت سے ہم محروم کیوں رہے؟ کوئی بھی محروم کیوں رہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن ہر ایک کا ہونا چاہیے، اور کہاں خرچ کرنا ہے اس کی کچھ ترغیب اور کچھ راہ میں نے اس بیان کے دوران عرض کی. البتہ اپنا بھی ذہن بنے، اوروں کا بھی ذہن بنائیں، اور اپنے مدارس المدینہ کو خود کفیل کرنے کے لیے اپنا بھی یہ ذہن بنائیں کہ میں نے بھی اپنے مدارس کو کچھ نہ کچھ، اپنی دعوت اسلامی کو کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے دینا ہے، اور اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانا ہے تاکہ میرے مدارس اور میری دعوت اسلامی ترقی کرتی جائے. اگر آپ دورے کرتے ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہو اور آپ سے اسلامی بھائی ملاقات کرتے ہو، تو پتہ چلے کہ ایسا کون سا شہر، ایسا کون سا گاؤں، ایسا کون سا علاقہ نہیں ہے جو یہ نہیں کہتا کہ مدارس المدینہ ہمارے یہاں کھولی ہے، جامعۃ المدینہ ہمارے یہاں کھولی ہے. اتنی پیاس ہے لوگوں کو، اتنی پیاس ہے لوگوں کو، علم دین سے اتنی دوری ہے. قرآن پاک نہ پڑھے کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ مت پوچھو بات.
اگرچہ اس وقت ہمارے کم و بیش 650 کے آس پاس مدارس ہیں، اگرچہ تعداد بہت بڑی ہے، لیکن ملک و بیرون ملک اور مسلمانوں کی حالت پر غور کرے تو یہ تعداد کیا ہے؟ صرف پاکستان کے اندر کم و بیش 26,000 52,000 مدنی منع ہیں۔ مدنی منیوں کی تعداد تو الگ ہے جو حفظ و ناظرہ کے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خالی پڑے علاقے، اب وہاں مدارس، جامعات، مساجد، مدنی کام، ان تمام چیزوں کے لیے عطیات کی حاجت ہے اور رہے گی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام دیگر درہم اور دینار کے نہیں ہوگا۔ آج لوگ چندہ مانگنے والوں کے بارے میں، بلکہ لوگ کیا چندہ مانگنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا، یار میں کہاں چندہ مانگوں گا، تو بھائی چندہ مانگنے میں کیا آ رہا ہے؟ دین کے لیے مانگ رہے، اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے مانگ رہے ہیں نا۔ جب اسلام کی خدمت کے لیے مانگنا ہے تو اس میں شرم و حیا کیسی؟ بلکہ یہ شرم و حیا کے منافی ہے کب کہ اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے چندہ کرنا، یہ میرے سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت میں تو عظمت ہے، ہم اپنی ذات کے لیے مانگ کب رہے ہیں؟ تو جو دیتا ہے وہ بھی دے کر احسان تھوڑی کرتا ہے، بلکہ احسان تو اس کا ہے جو اس سے پیسے لے کر اس کی رقم کو درست اور صحیح مقام پر خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنتا ہے۔ تو چندہ مانگنے والا تو ہمارا محسن ہے، چندہ مانگنے سے بھی نہیں شرمانا چاہیے، اور جو چندہ مانگے اس کو کچھ برا بھلا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کے شہر کی، آپ کے ملک کی کون سی مسجد ہے جو بغیر چندے کے بنی ہے؟ کون سا مدرسہ جو بغیر چندے کے بنا ہے؟ کون سا امام ہے جس کی تنخواہ بغیر چندے کے جاتی ہے؟ کوئی بولے کہ میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، تو آپ بھی اپنی جیب سے دے رہے ہو ایک امام کی تنخواہ، اس کو بھی چندہ ہی کہتے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کا کون سا بل ہے جو چندے سے ادا نہیں ہوتا؟ سارا چندے سے چلتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا مدنی چینل بھی عطیہ سے چلتا ہے، ہمیں دعوت اسلام بھی عطیہ سے چلتی ہے۔ تو آپ اپنا بھی ذہن بنائیے، ہر اسلامی بھائی، ہر اہل محبت، ہر عاشق رسول ذہن بنائے کہ میں نے اپنی دعوت اسلامی کو، جس کے 41 سے زائد شعبے ہیں، جس سے مدنی چینل بالخصوص اس وقت دنیا میں انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں، میں اپنے سارے عطیات جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وہ اپنی دعوت اسلامی کو دے دوں گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، 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 مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ
مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیت کر لیے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. سرکار فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن لیں. اور آپ کی دعوت اسلامی کو جس کے 41 سے زائد شعبے، جس میں مدنی چینل نمایاں شعبہ ہے، اپنے صدقات خیرات اپنے عطیات دعوت اسلامی کے دیجئے اور اس کو جمع کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدنی چینل سمیت 41 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ بھی سنتوں کی خدمت میں حصہ لیجئے اور دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل کیجئے. زکوٰۃ، فطرات، عشر اور دیگر صدقات واجبہ کے لیے اکاؤنٹ نمبر 1000260 اور نفلی صدقات و عطیات کے لیے اکاؤنٹ نمبر 1000263 MCB کلاتھ مارکیٹ برانچ کوڈ 0063 کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے نام سے جمع کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.